الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محبت سے پڑھی الصلاة یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبیین. حمد کبریائی ہر بڑائی اس رب کائنات کے لیے جس نے کائنات کی ہر چیز کو اپنے دائرہ اختیار میں پیدا فرمایا. درود و سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اللہ کی کروڑوں رحمتیں برکتیں صحابہ کرام، نبی علیہ السلام کے والدین کریمین، حضور کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار کے مزارات پر اللہ کی کروڑوں برکتیں امت کے اولیاء، صوفیاء، شہداء، صالحین، امت کے تمام ان لوگوں پر جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کی ان کی قبروں پر کروڑوں برکتیں نازل ہو. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اور یہ رسول جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے منع فرمائیں اس سے باز رہو. پہلا کیا فرمایا؟ یہ رسول جو کچھ تمہیں، جو نہیں، جو کچھ تمہیں عطا کریں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واللہ یعطی وَأَنَا قَاسِمٌ، او کما قال علیہ السلام، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجھے عطا کرتا ہے. کسے؟ حضور کو. اللہ مجھے کیا کرتا ہے؟ عطا کرتا ہے. کیا عطا کرتا ہے؟ اب یہ قرآن سے پوچھیں گے کہ کیا کیا عطا کرتا ہے، تو قرآن نے ایک ہی بات میں، ایک ہی آیت کی مختصر بات میں سمجھا دیا. بے شک ہم نے انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے بے شک آپ کو کثرتیں عطا کی. کیا عطا کی؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ جو کچھ تمہیں دیں. اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ مجھے عطا کرتا ہے وَأَنَا قَاسِمٌ، اور میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں. یہ حضور کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. یاد رکھیے کہ اللہ ہر چیز پر اختیار رکھنے والا ہے، یہ اصول یاد رکھیے. اور اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے اختیار عطا کرتا ہے. ہم اپنے آپ سے لے لیتے ہیں، اپنے گھر، پھر معاشرے میں، خاندان میں، قبیلے میں ہماری ریپوٹیشن کیا ہے، ہم کس کے سامنے کس قدر بول سکتے ہیں، اور کون ہماری کتنی سن کر مان سکتا ہے. ہمارا دائرہ اختیار ایک جگہ پر آ کر رک جاتا ہے. ہر چیز ایک دائرہ کار میں چلتی ہے، ایک مدار میں چلتی ہے. اپنے مدار سے باہر ہوتی ہے تو نقصان ہوتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہر چیز کا ایک دائرہ ہے، ایک پیرامیٹر ہے. اس پیرامیٹر میں اس کی پیمائش کی جاتی ہے. سورج، چاند،
زمین کہکشاں ہماری ملکی، اس کے علاوہ جتنی کہکشائیں ہیں آپ چلے جائیے، کائنات کی وسعتیں ہیں، پتہ نہیں ہے کتنی بڑی ہے، اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ ہر چیز کا اختیار جاننے والا کون ہے؟ اللہ، خالق، میرا اور تیرا پالنے والا رب۔ لیکن جس کو وہ عطا کرتا ہے، جتنا عطا کرتا ہے اور جب چاہے عطا کرتا ہے، وہ اس کی مرضی۔ مگر حضور کو اللہ نے مختار بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن میں بھی کہہ دیا، محبوب آپ کو ہم نے بے شک کثرتیں عطا کی ہیں۔ کتنی کثرتیں یہ ہم نہیں جانتے۔ کچھ ہم سوچیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے قرآن اور رسول اللہ کے فرمان سے کہ ہمارے محبوب کو اللہ نے کتنے اختیار دیے۔ ہم نے جن کا کلمہ پڑھا، ہم نے جن کی وجہ سے رب کو پہچانا، ہمیں جن کی وجہ سے یہ پتا چلا کہ رب ہر چیز پر قادر ہے، وہ رب ہر چیز کا مالک ہے، اس محبوب نے بتایا، تو اس محبوب کو اللہ نے کیا کیا اختیار دے کر بھیجا۔ اختیار اسے کہتے ہیں کہ جو بندے کے بس میں ہو، اور جو بندے کے بس میں نہ ہو اور وہ کہتا رہے کر نہ سکے، تو وہ با اختیار نہیں بلکہ بے اختیار مانا جاتا ہے۔ اور جو بے اختیار ہوتا ہے وہ اختیار کا دعویٰ کر سکتا نہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں، وَأَنَا قَاسِمٌ، میں تقسیم کرتا ہوں۔ حضور کا اختیار کیا ہے؟ اللہ نے کتنا اختیار دیا یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن جتنا ہمارے سننے میں آیا، پڑھنے میں آیا، سمجھنے میں آیا، اتنا آئیے سنتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جھرمٹ میں بیٹھے تھے۔ حضور کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فلاں کنویں کے پاس جاتے ہیں، وہ فلاں کنواں پانی والا کڑوا ہے، کھارا ہے، پانی پینے والا نہیں ہے، مگر ہے کنواں، پانی رکھتا ہے اور حوض ہے، لوگ سیراب ہونا چاہتے ہیں، مگر کڑوا ہے، پی نہیں سکتا انسان۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام وہاں سے خرامہ تشریف کنویں کے پاس لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کنویں کو دیکھا، صحابہ کرام موجود ہیں، یہ میں آپ کو بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کنویں کی جانب دیکھا، صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا، حضور نے کنویں کی جانب دیکھا کہ میرے غلاموں کو اس کنویں سے پانی چاہیے، مگر ہے پانی کڑوا، پی ہی نہیں سکتا، نہ انسان نہ پرندہ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن، تھوک مبارک، کیا؟ اپنا تھوک مبارک، لعاب دہن اس کنویں میں ڈالا، فرمایا صحابہ اب اسے پیو، یہ نہیں فرمایا چیک کرو دیکھو، نہیں، حضور نے فرمایا اب اسے پیو، اور اتنا پیو کہ جتنا تم سیراب ہو سکتے ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب تک ہم وہاں پر موجود رہے اور جو جانور آئے، جو انسان آئے، پرندے آئے، اس سے سیراب ہوتے گئے، پانی اس قدر میٹھا ہو گیا کہ اس کے قریب کے تمام لوگ اس سے آ کر پانی پینا شروع ہو گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ یہ میرے محبوب کے لعاب دہن میں اللہ نے اختیار دیا ہے۔ آج ہم تھوک دینا کہیں پر تو لوگ ہم سے گھن کرتے ہیں، یہ دیکھیں کتنی غلط حرکت کر رہا ہے، اور کرنی بھی نہیں چاہیے، مگر صحابہ کا تو یہ عالم تھا، حضور کا لعاب دہن زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اختیارات مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے نا، اور اختیارات مصطفیٰ بزبان قرآن، اپنے پاس سے من گھڑت باتیں نہیں، یا حضور کے فرمان سے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ
جنگ کے دوران کیا ہوتا ہے؟ آپس میں لڑائی ہوتی ہے، کسی کو مار دو یا پھر خود شہید ہو جاؤ، کفار سے جنگ ہو رہی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری جنگ کے دوران مجھے نیزہ لگا، میری آنکھ باہر آ گئی اپنی جگہ سے۔ یہ جو آنکھ کے اندر پتلی ہے، اس کے اندر کہتے ہیں نا کہ وہ آنکھ کا نور چلا گیا، آنکھ کا نور چلا گیا، روشنی چلی گئی، بینائی چلی گئی، تو بندہ ایک آنکھ سے اندھا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ کی آنکھ کی بینائی نہیں بلکہ آنکھ باہر آ گئی، اپنی آنکھ کو ہتھیلی پہ رکھ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جانتے تھے جہاں یہ اللہ کے رسول ہیں، جہاں یہ اللہ کا سب سے پیارا محبوب ہے، جہاں یہ اللہ کے حبیب ہیں، وہ طبیبوں کے طبیب بھی ہیں۔ یہ جان کر صحابہ کا عقیدہ تھا، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری آنکھ نکل گئی۔ حضور کے پاس، ڈاکٹر کے طبیب کے پاس، حکیم کے پاس نہیں، اللہ کے حبیب طبیبوں کے طبیب کے پاس آئے، آقا میری آنکھ نکل گئی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا جاؤ کسی طبیب کے پاس جاؤ، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، یہ کسی حکیم کا کام ہے۔ ارے نہیں، اللہ کے بعد اگر کسی کو شانیں عطا ہوئی ہیں تو میرے مصطفیٰ کو رب نے عطا کر کے بھیجا ہے، کیونکہ میرے محبوب نے خود فرما دیا واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں امت میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور کیا کیا تقسیم کرتا ہوں؟ لعاب دہن ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا کڑوے سے، اور حضرت ابو قتادہ کو فرمایا قتادہ پریشان نہ ہو، آنکھ کو وہیں پر رکھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر حضرت قتادہ نے آنکھ کو اپنی جگہ پر رکھا، میرے مصطفیٰ نے پھر لعاب دہن اپنی زبان اطہر سے لگا کر انگلی سے اور حضرت قتادہ کی آنکھ کے ارد گرد اس کو گھمایا۔ آج تو سرجری ہوتی ہے نا، سٹچ کیا جاتا ہے، ایسا نہیں تھا، حضور کا لعاب دہن لگنا تھا۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں آنکھ کی بینائی تو بڑی دور کی بات ہے، مجھے اس آنکھ سے حضور کے لعاب دہن لگنے کے بعد پہلی آنکھ سے زیادہ نظر آنا شروع ہو گیا۔ میرے محبوب کا اللہ نے یہ اختیار دے کر بھیجا۔ حضرت اب عیسائی کون؟ عیسائی کس کی امت کہتے ہیں خود کو؟ حضرت سب بولی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ کیا کیا کرتے تھے؟ مردوں کو، قرآن کہتا ہے نا مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی اور مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، بلا شبہ ہمارا ایمان ہے، بحمد اللہ، الحمدللہ۔ ہر نبی کے ہر معجزے پر مسلمان کا کیا ہے؟ اعتماد اور یقین ہے، ایمان بھی ہے۔ عیسائی اگر کہیں کہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، مردہ ہوتا کون ہے؟ کون مردہ ہوتا ہے؟ جس میں پہلے جان ہوتی ہے، یہ بات کو نوٹ کیجئے گا، جس میں پہلے جان ہو وہی بعد میں روح نکلنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ آواز سے بولیے، مردہ ہو جاتا ہے۔ مردے کا اصول یہ ہے جس میں جان ہو پھر نکل جائے تو وہ مردہ ہو گیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندے بھی خود بناتے، پھونکتے، کیا کرتے؟ پھونکتے، پھونک مارتے تو کیا ہوتا؟ پرندے اڑ کر ہوا میں تیرنا شروع کر دیتے، پھڑپھڑانا شروع کر دیتے۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ اب عیسائی یہ کہتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کیا جاتا، تانا دیتے ہیں نا مسلمانوں کو، مردوں کو زندہ کرنا تانا دیتے ہیں، تو مردے کو زندہ کرنا یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ ابو جہل، جہلوں کا استاد، جہلا کا بہت بڑا سردار، حضور کا، مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن ابو جہل حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے اگر اختیار دے کر بھیجا ہے، پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اس طرح، ویسے ہاتھ باندھ کر پیچھے چلنا نہیں چاہیے، یہ بھی شرعی مسئلہ بتا دوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ متکبر کی نشانی ہے، یہ پیچھے ہاتھ باندھ کر چلنا۔ پیچھے ہاتھ باندھ کر آیا، کہنے لگا ہے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے کہ تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو اللہ کا رسول ہے، اے بھتیجے یہ بتا میری مٹھی میں کیا، سنا ہے نا آپ نے، میری مٹھی میں کیا ہے؟ اب دیکھیے مردے کو زندہ کیا، مردے کو زندہ کیا تو برابری، اب برابری ہو رہی ہے، یہ برابری کی بات سطح پر کرتے ہیں، برابری کی سطح پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کسی نبی پر ایمان نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، لا نفرق بین احد من رسلی، ہمارا تو اس پر ایمان ہے، اللہ کا ہر رسول حق پر ہے۔ اللہ کے محبوب سے جب پوچھا کہ میری مٹھی میں بتا کیا ہے، بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو جہل یہ بتا کہ میں بتاؤں یا تیری مٹھی میں، یوں اشارہ کیا میرے حضور نے، جب اشارہ پایا نا جو اندر چیز تھی وہ خود بولی، آقا آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مٹھی میں رہنے والی کنکریاں ہیں، بے جان ہیں، ہمارے اندر تو جان ہی نہیں تھی، آپ کا اشارہ ملا، ہم بتاتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بے جان وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر جان ہی نہ ہو، مردہ ہوتا ہی وہ ہے جو پہلے جاندار ہو، اور جس میں جان ہی نہ ہو اس کو میرے مصطفیٰ کا اشارہ بھی جاندار بنا دیتا ہے۔ میرے حضور نے ایسا کر دیا کہ پھر کائنات میں کوئی ایسا سوچ بھی سکتا اور نہیں سوچ سکتا کہ مٹھی میں کنکری کہہ دے، آقا اشارہ کافی ہے، آپ کا بولنا تو درکنار، آپ کا کہنا ہی ہمارے لیے بڑا ہے، حضور کا اشارہ پا جائیں۔ اگر آج مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی کو خواب میں اشارہ ہو جائے غلام کو، بتائیے ذرا صبح اٹھ کے غلام کا عالم دل کا کیا ہوگا؟ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اتنا مختار بنا کر بھیجا ہے، اس قدر اختیارات دے کر بھیجا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کثرتیں عطا کی ہیں، اتنی کثرتیں عطا کی ہیں اور اتنی با اختیار کثرتیں عطا کی ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، واللہ ہم بیان نہیں کر سکتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی تو ایک کمال ہے، حضور کا یہ بھی اختیار ہے، حضور انسان ہے نا، حضور بھی تو انسان ہے، انسانیت سے انکار، بشریت سے انکار نہیں ہے، مگر وہ بشر جو تمام بشریت اور تمام آدمیت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، بلکہ آدمیت جس کے صدقے میں بنی ہے اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بشریت کی جان محمد ہیں، بشریت کی آن محمد ہیں، ہم یوں کہیں گے کہ انسانیت کی شان محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز کی جان ہے حضور، اور حضور کو اللہ نے اختیار کتنا دیا۔ چلے یہ تو بات ہو گئی حضور کے اختیار کی، کسی نے کہہ دیا تو ہو گیا، ہیں جی، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو ذرہ کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے ذرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، اور ہو گیا، ذرے کو کہہ دیا تو ہو گیا۔ یہ حضور کی شان ہے، یہ تو حضور کی شان ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا۔ اللہ کے قرآن سے جب ہم نے پوچھا تو قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو ایسے بیان کیا کہ لوگوں فقط اختیارات مصطفیٰ حضور کے جسم اشارے یا حضور کے لعاب دہن میں نہ رہنا، میرے حضور کا تو خیال بھی اختیار رکھتا ہے۔ یہاں پر بیٹھے بیٹھے کتنوں کو خیال آیا ہوگا نا؟ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، آپ کو یہ خیال ہے نا کہ اللہ ہمیں اس سبحان اللہ کہنے پر بھی 10 نیکیاں بھی عطا کرے گا، جنت میں ہمارے نام کا درخت بھی، یقین ہے نا؟ تو کیوں ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرما دیا، یہ تو خیال ہمارا ہے، حضور کے خیال کا اختیار دیکھیے۔ اللہ کا قرآن پڑھیے، دوسرا پارہ سورہ بقرہ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلتین میں موجود ہیں. یہودی تانا دیتے ہیں کہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو. یاد رکھیے گا, آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں بات, اور تمام مسلمان یہ اوپر نیچے دائیں بائیں جو بیٹھے ہیں اس بات کو پلے باندھ کر جائیے گا. مسلمان کا, پوری عالم انسانیت کا, شیطان کے بعد سب سے بڑا جو دشمن ہے اس کا نام یہودی ہے. یہ یاد رکھیے گا بات. اور پاکستان کا تو ازلی دشمن اس کا نام بھی یہودی ہے. جی یہ اصول یاد رکھیے گا. یہودی حضور کو تانا دیتے تھے ہمارے قبلے کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے قبلہ کی طرف, قبلہ اول کی طرف, بیت المقدس کی طرف, مسجد اقصی کی طرف. یہودیوں نے تانا دیا, تانے پہ تانا, روزانہ آ کے تانا دیتے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے, اپنا چہرہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہو. اپنے خدا سے کہو کہ میرا قبلہ کوئی اور بنا دے. میرے مصطفیٰ کے دل میں خیال آیا نماز کے دوران, اللہ میرے قبلے کو پھیر کر اگر تو چاہے تو جیسا چاہے کر سکتا ہے. میرے مصطفیٰ نے نماز کے دوران دل میں خیال کیا اللہ میرے قبلے کو تبدیل فرما دے. میرے اللہ نے میرے محبوب کے خیال کو جانچ لیا, کیونکہ سب سے بڑا جاننے والا میرا اللہ ہے. سب سے بڑا جاننے والا میرا, خیالوں کو جانچنے والا, خیالوں کی چھان بین کرنے والا میرا اللہ ہے. سب کچھ جاننے والا اللہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں جب یہ خیال پیدا ہوا, اللہ کی بارگاہ میں دل ہی دل میں خیال ہی خیال میں دعا کی, اللہ یہ یہودی تانا دیتے ہیں, میرے صحابہ بھی پریشان ہیں, اللہ ہمارے قبلے کو تبدیل فرما دے. حضور کا خیال آنا تھا, اللہ نے قرآن بنا دیا. اور قرآن بھی کیسا بنا, محبوب کو فرمایا ہم آپ کا بار بار نماز کے دوران آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں. آپ یہ خیال کر رہے ہیں کہ اللہ میرا قبلہ تبدیل کر دے. اللہ نے فرمایا محبوب اب قبلہ اول کی طرف نہیں, بیت المقدس کی طرف نہیں, بلکہ نماز کے دوران ہی اپنے منہ کو تبدیل کر لیجئے. ہم نے آپ کے قبلے کو تبدیل کر دیا. جیسا آپ نے خیال کیا ہم نے آپ کے خیال کو بھی اختیار بنا دیا. آپ کے خیال کو بھی اختیار بنا دیا. آپ نے خیال کیا, ہم نے حکم دے دیا. میرا رب تو میرے مصطفیٰ کے خیال کو بھی اختیار بنا دیتا ہے. اور قرآن بنا دیا, قرآن کی آیت بنا دی. کیا کہ ہم آپ کا آسمان کی طرف بار بار چہرہ, وہ بھی نماز میں. یہ لیجئے, کس میں؟ آپ نماز پڑھتے ہوئے ذرا ادھر دیکھیں, ایک کسی اور نے دیکھ لیا نا آپ کو, وہ دیکھو جی وہ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اور یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ان کی نماز ٹوٹ جائے گی, نماز ٹوٹ گئی ان کی, فاسد ہو گئی. ارے میرے مصطفیٰ تو نماز میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ قرآن بنا رہا ہے. یہ حضور کا اختیار دیکھیے. محبوب آپ اب یہیں سے قبلے کی طرف چہرہ پھیر لیجئے. آپ کا قبلہ آج سے بیت المقدس نہیں بلکہ کعبۃ اللہ ہے. اسی طرف منہ پھیر لیجئے. بس وہ جو 10 صحابہ تھے پیچھے کھڑے تھے, محبوب کے پیچھے ہی صحابہ جانتے تھے حضور جو کر رہے ہیں اللہ کی عطا سے کر رہے ہیں. اللہ کی عطا سے اختیار جو اللہ نے دیا ہے, قرآن نے کہہ دیا, میرے مصطفیٰ نے جو سوچا میرے محبوب میرے اللہ نے وہی کہہ دیا اور وہ ہو گیا اور ہوتا گیا. اب دیکھیے نماز جو ہے یہ کس کا فرض ہے, عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی. زکوٰۃ کس کی عبادت؟ بولیے اللہ کی. روزہ حج کرنے جائیں تو اللہ کے لیے, اللہ کے لیے ہے نا.
اور اسی طرح ہم جو کام کرتے ہیں، عبادات کرتے جائیں، سجدہ کریں، تسبیحات پڑھیں، سب کی سب اللہ ہی کے لیے ہے، ہر چیز اللہ ہی کے لیے ہے، میں اور آپ بھی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہو جائیں، اللہ کرے کہ اب نماز جو ہے، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، سب تمام تر چیزیں، فرائض ہوں، اراکین ہوں، جو بھی ہوں، یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جو اللہ کے لیے ہے تو اس کا اختیار بھی پھر اللہ ہی کے پاس ہونا چاہیے، ہے نا؟ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، آقا میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیے۔ یا رسول اللہ میرے پاس تو اتنی وسعت ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا تو پھر 60 روزے رکھ لیجئے۔ یا رسول اللہ اتنا بھی اختیار نہیں، جسم اتنا ساتھ نہیں دیتا کہ 60 روزے رکھ لوں۔ روزہ اللہ کے لیے، فرض اللہ کا، اور عبادت بھی اللہ کی۔ ٹوٹ گیا، بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے۔ چاہیے کیا تھا کہ اس کا کفارہ ادا کرتے، کفارہ، اور آئے کہاں پر؟ در مصطفیٰ پر۔ حضور نے فرمایا اچھا تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر ایسا کیجئے کہ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے۔ کچھ دیر بیٹھے، حضور کی بارگاہ میں کھجوروں کا بھرا ایک ٹوکرا آ گیا، کوئی تحفے میں لے آیا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کہاں ہے سوال کرنے والا؟ آئین اسألک، کہاں ہے وہ سوال کرنے والا صحابی جنہوں نے ابھی کہا تھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، نہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں کفارے کے طور پر، نہ ہی 60 روزے رکھ سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ میرے اندر تو ہمت ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا یہ لے کھجور کا ٹوکرا اور جا کر غرباء میں، یتیموں میں تقسیم کر دے۔ عرض کی آقا میں خود بڑا غریب ہوں، میں تو خود بڑا مسکین ہوں، آقا مجھے اس کی ضرورت ہے۔ میرے حضور نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا آپ نہیں کھلا سکتے، 60 روزے آپ نہیں رکھ سکتے، ان کھجوروں کے ٹوکرے کو تقسیم جا کر کھجوروں کو یتیموں مسکینوں کو تم نہیں کر سکتے۔ میرے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ تم نہیں کر رہے، بتا کہ تو کیا چاہتا ہے، میں وہی چاہوں گا، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے صحابی ادھر آ کہ ایسا کر، اگر تو تقسیم نہیں کرتا تو پھر کیا کرے گا، بتا کیا چاہتا ہے۔ عرض کی آقا میں یہ چاہتا ہوں گھر لے جا کر خود بھی کھاؤں، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جا، میں نے تجھے اس کا بھی اختیار دیا، یہ ترمذی شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، اس کا بھی تجھے اختیار دیا، کیونکہ اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو جا کر خود بھی کھا، بچوں کو بھی کھلا، اور گھر میں رکھ بھی لے، اللہ تیرے روزے کو بھی معاف فرما دے گا۔ اختیار مصطفیٰ اگر ہوتے ہیں، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔